بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگوں کے پاس اپنی پراپرٹی کے کاغذات موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس اکثر اوقات اپنی پراپرٹی کی انفارمیشن نہیں ہوتی کہ اس کی پراپرٹی کہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر آپ کے پاس آپ کی پراپرٹی کے کاغذات موجود ہیں، جیسا کہ رجسٹری، فرد یا اس سے متعلقہ کوئی اور آپ کے پاس اسٹامپ موجود ہے، لیکن آپ کے پاس علم نہیں ہے کہ آپ کی پراپرٹی کہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے، اس کا ایریا کون سا ہے، تو اس کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سارے ڈاکومنٹ جو اپنے پاس آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں ان کو آپ نے اکٹھا کرنا ہے، اور آپ کے اس پراپرٹی کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کس ایریا میں آپ کی پراپرٹی موجود ہے۔ تو اس کی ایگزیکٹ لوکیشن لینے کے لیے آپ نے اس علاقے کے جو پٹواری ہے اس سے رابطہ کرنا ہے، اور اس سے ٹائم لے کے آپ نے اس کو اپنے ڈاکومنٹ دکھانے ہیں۔ وہ آپ کو آپ کی پراپرٹی کی ایگزیکٹ لوکیشن بتا دے گا، اور وہاں سے آپ اپنی پراپرٹی کو جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یہ ہماری پراپرٹی کہاں پہ موجود ہے۔ اور اگر آپ کو اس کے بعد علم ہوتا ہے کہ آپ کی پراپرٹی کے اوپر کسی نے قبضہ کر لیا ہے یا اسٹے کروایا ہوا ہے یا کوئی جعلی ڈاکومنٹس بنوا لیے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ نے سب سے پہلے اس جو لٹیگیشن ہے یا اس کے اوپر جو بھی ایشو ہے اس کے حوالے سے متعلقہ عدالت میں جانا ہے۔ وہاں پہ آپ نے اپنی پراپرٹی کے متعلق اگر کوئی کیس ہے تو اس کے ڈاکومنٹس نکلوا کے تو دیکھنا ہے کہ کس نوعیت کا کیس آپ کی پراپرٹی کے خلاف ہوا ہے۔ اگر آپ اپنی پراپرٹی جو لٹیگیشن والی پراپرٹی ہے اس کو آپ سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی پراپرٹی کو مارکیٹ میں عموماً 25 پیسے میں خریدا جاتا ہے، یعنی کہ وہ 70-80% جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے اس سے کم قیمت وہ پراپرٹی سیل آؤٹ ہو جاتی ہے۔ اور ایسی پراپرٹی خریدنے کے لیے مختلف قسم کے جو ہیں وہ گروپس ہیں اور مختلف قسم کے بائر مارکیٹ میں موجود ہوتے ہیں۔ اگر اس قسم کی کسی کے پاس کوئی پراپرٹی ہے تو وہ اپنی پراپرٹی کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر بعض قسم کی پراپرٹی ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ اپنی پراپرٹی کو چاہتے ہیں کہ وہ مناسب قیمت پر یا مارکیٹ کی قیمت کے مطابق بیچیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پراپرٹی کے اوپر جو بھی ایشو ہے، اگر کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے تو آپ سب سے پہلے ان کو بے دخل کرنے کے لیے آج کل گورنمنٹ نے بھی جو ہے وہ ایک کمیٹی بنا دی ہوئی ہے ناجائز قابضان کے خلاف۔ تو اگر آپ کی پراپرٹی پہ ناجائز قبضہ ہو گیا ہوا ہے تو آپ ناجائز قابضین کے خلاف متعلقہ ڈی سی آفس میں بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو مختلف قسم کی ریمیڈیز موجود ہیں ان میں آپ اس کی کنسرن جو عدالت ہے وہاں سے جا کے اسٹے آرڈر لے سکتے ہیں، اور ان کو بے دخل کرنے کے بعض پراپرٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کو کسی بندے نے اگر کرائے پہ دی ہے تو وہ کرایہ دار اس کے اوپر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس کو نکالنے کے لیے جو ہے آپ کے پاس ریمیڈیز موجود ہیں کہ آپ متعلقہ عدالت میں رینٹ کنٹرولر کے پاس جا کے ایجیکٹمنٹ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں اور ان کو بے دخل کر کے تو اپنا قبضہ واپس لے سکتے ہیں۔ اب اسی طرح کچھ پراپرٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے جو ناجائز قابضین ہیں انہوں نے اس کے اوپر ڈاکومنٹس تیار کر لیے ہوتے ہیں، جعلی ڈاکومنٹس بنا لیے ہوتے ہیں، جیسے کہ ملکیت کے ڈاکومنٹ۔ تو ان قسم کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو خرید و فروخت اگر کسی نے کرنی ہو تو وہ بڑا ایشو بنتا ہے اور لوگ اس کو خریدتے نہیں ہیں۔ لیکن آپ کے پاس اگر اس طرح کی کوئی پراپرٹی ہے اور آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو اس کی ڈاکومنٹیشن کی مکمل چھان بین کرنے کے بعد اگر ہمیں یہ تسلی ہو کہ آپ کی پراپرٹی خریدی جا سکتی ہے تو ہم آپ کی پراپرٹی کو سیل آؤٹ کروانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیگر جو ایسی پراپرٹیز ہیں، یعنی کہ اگر آپ کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ ہو گیا ہوا ہے یا کسی نے جعلی ڈاکومنٹس بنا لیے ہیں یا کسی بھی قسم کی لٹیگیشن ہے یا وہ سیل آؤٹ نہیں ہو رہی، تو اگر آپ اس کو فروخت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسی یعنی کہ بائرز موجود ہیں جو اس کی طرح کی پراپرٹیز خریدتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے وہ 70-80% سے کم ریٹ پر آپ کی پراپرٹی فروخت ہو سکتی ہے، اور آپ اس میں مزید لٹیگیشن سے بچ سکتے ہیں۔ اب جو خریدار پارٹی ہوتی ہے وہ خود ہی اس معاملے کو دیکھتی ہے، وہ عدالتوں میں جو ان کے معاملات ہیں اس کو وہ سیٹل کرتے ہیں اور اس کا فیصلہ کروا کے تو وہ اس کو اپنے نام پہ کروا سکتے ہیں۔ تو آپ اگر اس طرح کی پراپرٹی اگر آپ کے علم میں ہے تو آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو اس کو بیچنے کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر وہ پراپرٹی خریدنے کے قابل ہوئی، اس کے اوپر کوئی زیادہ لٹیگیشن کے علاوہ اگر آپ کی ملکیت کلیئر ہے اور آپ کی پراپرٹی کلیئر نہیں ہو رہی، رجسٹری یعنی کہ ملکیت کا ایشو آ رہا ہے، اگر اس کے اوپر ناجائز قبضہ ہے یا کسی نے جعلی ڈاکومنٹس بنا لیے ہیں،
تو آپ اگر وہ ثابت کر دیں کہ آپ کے ڈاکومنٹ جعلی نہیں ہے، آپ کی اصل ملکیت ہے، تو وہ آپ کی پراپرٹی جو ہے وہ 25% کے حساب سے خریدی جا سکتی ہے۔ تو آپ اس کو جو ہے نا وہ بڑے آسانی سے بیچ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی خریدار اس طرح کا ہے جو کہ پراپرٹی خریدنا چاہتا ہے، جس کے اوپر کوئی لیٹیگیشن چل رہی ہے یا اس کے اوپر قبضہ ہوا ہے، تو ایسے پراپرٹیز ہمارے پاس موجود ہیں جن کو آپ خرید سکتے ہیں۔ آپ کو 25 پیسے میں وہ پراپرٹی مل جائے گی، اور اس کے اوپر جو لیٹیگیشن ہے یا کوئی ایشو ہے وہ آپ اپنی چھان بین کر لیجیے گا، اپنی تسلی کر لیجیے گا۔ اگر آپ کو وہ سمجھ آئے تو وہ خرید سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو پراپرٹی کی انفارمیشن اگر آپ کو چاہیے تو اس کے لیے آپ ہمارے سے رابطہ کریں۔ ہمارے پاس پراپرٹیز موجود ہیں جن کو ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اگر آپ کو وہ سمجھ آتی ہے تو آپ ان کو خرید سکتے ہیں۔ اس طرح کی پراپرٹیز میں جو ہے وہ عام مارکیٹ کے نسبت آپ کو کافی زیادہ منافع ہو سکتا ہے، اور اس کو زیادہ تر جو ہے نا وہ کورٹس کے اندر آپ اپنے معاملات کو کلیئر کروا کے اپنے کیس کو جیت کر تو آپ اپنا جو ہے وہ معاملہ سیدھا کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ لیٹیگیشن والی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں اس میں عموماً زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ دو فریقین اگر کسی پراپرٹی کے متعلق کیس لڑ رہے ہیں اور اس میں کوئی تیسرا بندہ اگر اس میں انوالو ہو جائے، تو اس میں زیادہ تر جو دو لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں کیس لڑ رہے ہوتے ہیں، دو فریقین، تو وہ عموماً ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر تیسری پارٹی آ گئی ہے تو وہ آپس میں دونوں فریقین جو کیس لڑ رہے ہوتے ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ صلح کر لیتے ہیں اور اپنے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو تھرڈ پارٹی ہوتی ہے وہ پھر دونوں فریقین کو ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے مطابق ان کو وہ ان کا جو شیئر بنتا ہے وہ دے کے تو پراپرٹی کو کلیئر کروا کر اس کا قبضہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اور وہ اگر اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، اور اگر اس کو اپنے استعمال میں لانا چاہیں تو وہ آرام سے اس کو اپنے استعمال میں بھی لے کے آ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح لاہور میں مختلف ایسی جو پراپرٹیز ہیں جن کو آپ سیل کرنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ بہت سی پراپرٹیز آپشن موجود ہیں جس میں آپ اپنی رقم کو انویسٹ کر کے انویسٹر ریٹ کے اوپر وہ پراپرٹی خرید سکتے ہیں، اور آنے والے وقت میں جس سے آپ کو اچھا منافع ہو سکتا ہے۔ اور گورنمنٹ نے بھی اب کافی ریلیکسیشن کر دی ہوئی ہے رجسٹریشن کے معاملات میں، تو اس حوالے سے اگر آپ کو کسی قسم کی ہیلپ چاہیے ہو یا آپ کی پراپرٹی کے متعلق کسی بھی قسم کی آپ کو لیگل اسسٹنس چاہیے ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری ٹیم آپ سے جو ہے وہ آپ کو آپ کی کیس کے مطابق اچھی مشاورت کر کے آپ سے